قرآن مجید کے جو 365 اصول زیر بحث ہیں ان میں سے ایک پہلو پر بات کریں گے، اور وہ پہلو بڑا ہی اہم اور ہماری عملی زندگی سے متعلق ہے، چونکہ اس پوری یہ جو دروس ہیں یہ بنیادی طور پہ میری ایک کتاب ہے جو شائع ہونے والی ہے عنقریب، قرآن مجید کے 365 اصول، ہر دن کے لیے سال کے ایک اصول، تو اس کی تھوڑی تفصیل ہے، اور یہ ایک کوشش ہے براہ راست قرآن مجید سے جوڑنے کی، ہر شے کو چھوڑ کر براہ راست قرآن سے استفادہ اور اخذ کرنے کی۔ چونکہ دیکھیے آپ بھی ہزاروں چیزیں پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، کتابیں ہم پڑھتے رہتے ہیں، لیکن جو بنیادی کتاب ہدایت ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اس کے بعد پھر اولیاء، صالحین، ائمہ، محدثین کی کتابیں، بڑی اچھی بات ہے، مگر مجھ سے قبر میں اور میرے رب نے ایک شے سے متعلق سوال کرنا ہے گریبان پکڑ کے، وہ یہ کہ کیا جو ہدایت کا تصور قرآن میں تھا تم اس کو سمجھو کہ نہیں، چونکہ صرف قرآن ہے جو حضور اسلام کے قلب اطہر پر وحی کیا گیا، باقی ہر فکر کے اندر انسانی فکر کی آمیزش ہو سکتی ہے، قرآنی افکار آفاقی ہیں، انسانی نہیں ہیں، یہ وحی کیے گئے ہیں، منزل من اللہ ہے۔ لہٰذا میری یہ کوشش ہے کہ ان افکار کے ساتھ آپ لوگوں کو جوڑا جائے، اور یہ بڑی لاجیکل چیزیں ہیں ساری کی ساری۔ ڈاکٹر صاحب ہم کتنے جمعوں سے دیکھ رہے ہیں چیزیں، کتنی لاجیکل چیزیں، یہ سب لاجیکل چیزیں ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہمارے ہاں قرآن مجید کے خاص تصورات، خاص چند ایک نکات، مسالک کے تشخصات کو پروان چڑھانے کے لیے ہر ایک نے تھوڑی تھوڑی دو دو چار چار چیزیں لی ہوئی ہیں، اور اسی پر سارا زور ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ ہم ایک اجتماعی تصور کی طرف چلیں۔ آج ہم جس پہلو پر بات کریں گے وہ بھی بڑا زبردست عملی پریکٹیکل لائف سے متعلق ہے، چونکہ قرآن کا مدعا فلسفیانہ افکار پر کم اور عملی اور پریکٹیکل چیزوں پر زیادہ ہے، زور زیادہ ہے۔ آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ قرآن مجید نے ایک پہلو یہ بیان کیا ہے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ممد، معاون، مددگار ہو جائے، اس کے ساتھ ہو جائے۔ ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے، بلکہ ہم بعض اوقات جملہ بھی بولتے ہیں، انشاءاللہ اللہ کی مدد شامل حال رہی تو یہ کام یوں ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک بولتے ہیں، چونکہ اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں کس کی مدد کرتا ہوں، کس کا ساتھ دیتا ہوں اور کس کا ساتھ نہیں دیتا، بالکل واضح دو ٹوک انداز میں۔ اور ہم انشاءاللہ آج ہی اس بات کو شروع کر کے آج ہی کوشش کریں گے اس کو ختم کر دیں، اتنی سی بات، بالکل قرآن کا فیصلہ ہے، دو ٹوک، دنیا کا کوئی فرد اس کو چیلنج نہیں کر سکتا، چونکہ قرآن کا فیصلہ۔ تو قرآن مجید نے کہا کہ دو شرطیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، ایگو کم کر، دو شرائط ہیں، جو ان دو شرائط پر پورا اترے گا اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے ساتھ ہوں، اور جو ان دو شرائط پر پورا نہیں اترتا وہ جو مرضی کر لے اللہ فرماتا ہے میں اس کے ساتھ نہیں ہوں۔ بس ہمارے ہاں چونکہ ہم پورا وسیع تصور نہیں بناتے قرآن مجید کے، ایک موضوع اگر قرآن 10 جگہوں پر لایا ہے تو 10 جگہوں کو دیکھ کر آپ کو ایک تصور قائم کرنا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایک جگہ کو دیکھ کر اس کو اٹھا لیتے ہیں، اسی کی بنیاد پہ ایک پورا کانسیپٹ ڈیولپ کر لیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں قرآنی تصور ہے، جبکہ وہ قرآنی نہیں ہوتا، وہ پارشل ہوتا ہے۔ مثلا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو صبر کرنے والا چور بھی تو ہو سکتا ہے، بے ایمان بھی تو ہو سکتا ہے، تو پھر کیا اللہ اس کے ساتھ ہوگا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ اس لیے غلط فہمی ہوئی کہ صبر جتنے مقامات پر اللہ نے بیان کیے ہم نے ان کا جائزہ نہیں لیا کہ وہ کن صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بھائی صبر کرنے والے تو کئی ہو سکتے ہیں، یہی پہلو یہاں زیر بحث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو شرائط لگائی ہیں، کتنی شرائط ہیں جی؟ دو۔ فرمایا جو دو یہ کام کرتے ہیں میں ان کے ساتھ، بس جو مرضی ہو جائے میں ان کے ساتھ، باقی کمیاں کوتاہیاں قبول ہیں، ان دو میں کوئی کمی کوتاہی ہوئے گی تو قبول نہیں۔ پہلی بات کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، میں کس کے ساتھ ہوں؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ پہلا جس کے میں ساتھ ہوں وہ فرد ہے جو اپنا ہر عمل اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع رکھتا ہے۔ جس کا عمل اللہ رسول کے حکم کے تابع نہیں ہے اور وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ میرے نال ہے، اس سے بڑا بے وقوف اور جاہل کوئی نہیں۔ یعنی وہ اللہ کے نال نہیں ہے، اللہ کے حکم کے مطابق اپنی خواہشات کو نہیں ڈھال سکتا، اور کتنی بڑی بے وقوفی کا شکار ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، یعنی اللہ پر وہ الزام لگا رہا ہے، بہتان لگا رہا ہے، یعنی اس کا اپنے تو نفس کا یہ حال ہے کہ وہ محض اپنی خواہشات کو ترک نہیں کر رہا کہ اپنی خواہش کو ترک کرے اور اللہ کی خواہش کے تابع اس کو کر دے، یہ نہیں کر رہا۔
لیکن خود فہمی اور خوش فہمی کا شکار ہے، اللہ میرے نال ہے، اللہ مدد کرے گا۔ ہم جتنے جملے بولتے ہیں اللہ ساڈے نال ہے، وہ اس طرح سے بولتے ہیں۔ قرآن مجید میں اسی کتاب میری میں ایک پورا اصول ہے، اللہ صرف ان بندوں سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتا ہے جو بندے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی پریکٹیکل اپروچ ہے۔ ہم ہواؤں میں رہنے والے لوگ ہیں، اشاروں سے جناب انسان آ رہے ہیں، اشاروں سے جا رہے ہیں، اور ماورائی قسم کے تصورات ہیں۔ انبیاء کرام حضور اسلام کے وہ جو معجزات ہیں ان کو اس طرح پورٹریٹ کیا گیا ہے کہ جناب وہ مطلب ان پر تو جیسے کوئی انہوں نے تو کوئی پریکٹیکل سٹرگل ہی نہیں کی، ان پر تو کوئی مشکل ہی نہیں آئی۔ یہ بڑی غلط بات ہے۔ معجزات حضور کے تصرفات تھے جو اللہ نے اپنے حکم سے حضور کے دست مبارک پر صادر کیے، مگر حضور اسلام کے حیات مبارکہ ایک پریکٹیکل انسان کی لائف تھی، جس میں احد کو پڑھیں، طائف کو پڑھیں، شیب ابی طالب کو پڑھیں، صلح حدیبیہ کو پڑھیں، آپ کو لگ پتہ جائے کہ حضور اسلام یہاں تک اللہ کے رسول نے میرے مولا یہ میری بے قدری کرتے ہیں، تو نے مجھے کیا ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے؟ تو یہ ایک پریکٹیکل اپروچ ہے ساری کی ساری۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے ساتھ ہوں جو اپنا ہر کام میرے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی احکام کے تابع رکھتا ہے، اور وہ احکام کیا ہیں؟ وہ قرآن ہے اور سنت ہے، بس اس کے تابع رکھتا ہے۔ تو لہٰذا پہلی بات تو یہ دیکھنا ہے اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کا ساتھ چاہیے، کیا وہ ہر کام وہ عبادات سے متعلق ہو، وہ معاملات سے متعلق ہو، وہ رشتہ داروں سے متعلق ہو، وہ آئلی زندگی سے متعلق ہو، وہ بزنس لائف سے متعلق ہو، وہ اسٹڈی سے متعلق ہو، کیا اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہے یا نہیں ہے؟ اس کا ظاہر پورا کا پورا اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہے یا نہیں ہے؟ اس کا باطن پورا کا پورا اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ فرماتا ہے جھوٹ مت بولو، اگر وہ جھوٹا ہے تو تابع نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے چغلی مت کرو، اگر وہ چغل خور ہے تو تابع نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے غیبت مت کرو، اگر وہ غیبت کرتا ہے تو تابع نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے حسد مت کرو، اگر وہ حسد اور بغض میں مبتلا ہے تو تابع نہیں ہے۔ سیدھی سیدھی باتیں ہیں یہ ساری۔ ہم میں سے ہر بندہ ابھی بیٹھے 2 منٹ میں فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ تابع ہے یا نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا یہ بات؟ تو یہ پہلا اصول ہے بالکل۔ قرآن مجید نے 2 ٹوک بتا دیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے تابع نہیں ہو سکتا، یہ دیکھیے یہ اختیارات کا معاملہ ہے، یہ عقل کا پورا تقاضا ہے کہ ایک بندہ جو بندہ ہو کر اور پھر بندہ مومن اپنے آپ کو سو کالڈ مسلمان کہتا ہے۔ کیا مسلمان کیا ہوتا ہے؟ مسلمان ہوتا ہے فقال لہ ربہ اسلم فقال اسلمت لرب العالمین۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہا ابراہیم جھک جاؤ، انہوں نے کہا اسلمت، میں جھکتا ہوں۔ مسلمان سلم یسلم سے نکلا ہے، جو جھک جاتا ہے اللہ کے آگے۔ اب جو جھکا ہی نہیں ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ میں جھکا ہوا ہوں، مسلمان ہونا یہی ہے اللہ کے آگے جھکا ہوا، اور عملاً جھکا ہوا ہی نہیں ہے، بھائی وہ تو اپنے دعوے میں ہی باطل ہے، اس کا تو دعویٰ ہی باطل ہوا، وہ تو اپنے دعوے میں ہی جھوٹا ہے، تو اس کا دعویٰ اور اس کا عمل تو ٹکرا رہا ہے، تو اس کے قول کا اعتبار کیسے ہوگا؟ نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اگر آپ اس کے قول کا اعتبار نہیں کریں گے، آپ میں، ہم میں، ایک عام انسان میں اتنی عقل اور سمجھ ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ نہیں جانتا اس کو کہ وہ دھوکہ دے رہا ہے؟ اسی کو تو کہا یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو یہ دھوکہ ہے، یہی وجہ ہے کہ پھر امور میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل نہیں ہوتی ہمارے عمل، کیونکہ مدد شامل ہونے کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے عام امور، جو معاملات ہیں، جو عبادات ہیں، جو کچھ ہے، وہ سب کیا ہوں؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اس کے دائرے میں ہوں، اس کے ماتحت ہوں، اس کے تابع ہوں۔ کیونکہ آگے قرآن نے بڑا خطرناک لفظ فرمایا وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اگر اس دعوے میں، اس دائرے میں نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کے دائرے میں، تو پھر سمجھ لو وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، پھر تو تمہارے عمل تباہ ہو گئے، باطل ہو گئے، سب کچھ ختم ہو گیا، برباد ہو گئے، عمل برباد ہو گئے آپ کے۔ کیوں؟ چونکہ آپ بے شک بندے کی نظر میں ایک اچھا عمل کر رہے ہیں، اگر وہ ٹیکنیکلی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع نہیں ہے، تو قرآن کہتا ہے وَلَا تَبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اللہ رسول کی اطاعت کو چھوڑ کر اپنے اعمال باطل مت کرو، ضائع مت کرو، ضائع ہو جائے گا۔ بندوں کی نظر میں اس کی جتنی ورتھ ہو، اللہ کی نظر میں اس کی کوئی ورتھ نہیں۔ اللہ کی نظر میں کسی عمل کا ورتھ فل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کے حکم اور رسول کے حکم کے تابع ہوتا ہے،
اور اللہ کی نظر میں کسی حکم کا، کسی عمل کا ورتھ لیس ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ اور اس کے حکم کے مطابق، اس کے رسول کے حکم کے تابع نہیں ہوتا. بس جو حکم کے تابع نہیں ہوتا وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. اس لیے تو کہا گیا کہ جو اچھے کام بہت سارے لوگ کرتے ہیں، یہ بات سمجھ لیجئے، جو غیر مسلم ہیں بہت اچھے کام کرتے ہیں، لیکن ایک مسلمہ عقلی اور ثابت شدہ عقیدہ ہے کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. کیوں حصہ نہیں ہوگا؟ چونکہ وہ بنیادی تصورات اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع نہیں رکھتے. کوئی کافر ہے، کوئی مشرک ہے. تو اس بنیاد پر اب لیکن ایک جو عدل کا نظام ہے وہ ان کو ریوارڈ تو دینا ہے، تو کسی کا آخرت کے لیے روک لیا جاتا ہے، مومن کا ان کا دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں ان کے ریوارڈز. تو لہٰذا ایک اصولی بات میں نے اس پوری تفصیل میں جا کر اس یہ سمجھا دی کہ اللہ کی مدد اور نصرت صرف اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے، وہ چاہے خود کو جو مرضی عاشق رسول کہے، جو مرضی ہو، حافظ ہو، عالم ہو، اگر اس کا عمل اللہ رسول کے تابع نہیں ہے، اگر اس کے نفس کی خواہش، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سے آگے بھی ایک بات فرمائی. حضور نے فرمایا کہ تم میں سے مومن وہ ہے کہ جو اس کی خواہشات اٹھتی ہیں. اب خواہشات آپ کے بھی دل میں اٹھتی ہیں، ہمارے بھی، ہر ایک کے دل میں اٹھتی ہیں کہ انسان ہے نا. حضور نے کیا اونچی بات فرمائی. فرماتے ہیں کہ جو تمہارے دل کے اندر سے خواہشات اٹھتی ہیں، مومن وہ ہے جو ان خواہشات کو اس شریعت کے تابع کر دے جو میں لے کر آیا. یعنی اس حد تک نفس کی ریاضت اور تربیت ضروری ہوتی ہے، اس حد تک ضروری ہے کہ وہ خواہشات اتنا رگڑا دیا جائے، اتنی ریاضت کی جائے، اور اپنی نفس کی خواہشات جو ناجائز ہیں اس پر اتنا شدید ضبط کیا جائے، اتنا شدید ضبط کیا جائے کہ وہ چلتے 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 ایک وقت آئے کہ وہ اتنا تہذیب یافتہ ہو جائے کہ اگر اس کے اندر سے خواہش بھی ابھرے تو وہ دائرہ جائز کے اندر ابھرے، ناجائز دائرے کی نہ ابھرے. جب یہ کیفیت بندہ مومن کو نصیب ہوتی ہے تو پھر وہ مسلمان ہوتا ہے. مسلمان کہانی کہنے سننے کی بات تک نہیں ہے، یہ کر کے ایک خاص مرحلے تک پہنچنے کی چیز ہے. تو یہ پہلا حصہ تھا، پہلی شرط کہ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کا عمل اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ سب بولیں کیا ہوگا؟ تابع ہوگا. اور اگر وہ تابع نہیں ہے تو اللہ جانتا ہے کہ اگر یہ میری بات مان کے، مجھے رب مان کے، مجھ پر اپنا حق، فرض اور واجب مان کے میرے حکم کو نہیں مان رہا تو پھر میں بھی بااختیار، میں تو رب ہوں، مالک ہوں، میں بھی اس کی کوئی مدد نہیں کرتا. یہ ایک ضابطہ ہے. دوسری چیز فرمائی اور پھر اس کی آگے توضیح بھی کر دی تھوڑی. ان الذین کفروا، فرمایا جو جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ جو کفار ہیں ان کا آخرت میں کوئی اجر نہیں کسی بھی نیک کام کا. کیوں؟ کیونکہ اللہ رسول کی اتباع میں وہ کام نہیں ہو رہے. ان الذین کفروا، جو کافر ہوئے، وصدوا عن سبیل اللہ، اور پھر اللہ کو لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے رہے، ثم ماتوا، اور اسی کفر کی حالت میں مر گئے، فلن یغفر اللہ لهم، ان کے لیے کوئی مغفرت نہیں ہے، کوئی اجر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. ان کا چیپٹر بس کلوز ہو گیا. اب ان کے لیے آگے اس کا سزا ہے. پھر آگے اب یہاں بندہ مومن کی طرف پلٹ آیا، وہ کفار کی طرف تھا، اب بندہ مومن کی طرف پلٹ آیا اور فرمایا فلا تاہنوا. اور دوسری شرط یہ ہے اے بندو مومنو جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور اپنا ہر عمل اللہ رسول کے حکم کے تابع کر کے کرتے ہو. یہاں سے ان کا موضوع شروع ہو رہا ہے. فلا تاہنوا، دوسری شرط کہ خبردار اب تم چونکہ اللہ کے بندے ہو اور اپنے آپ کو تہذیب یافتہ کر کے اس حد تک لے آئے ہو کہ تمہارا ہر عمل اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے تابع ہو چکا ہے. یعنی اب تمہارا پہلی سٹیج گزر گئی، پہلی سیڑھی چڑھ گئی، نفس کو اتنا تطہیر اور پاک اور تہذیب کر دی، اور خود اپنی کوشش سے، پھونکو شوکو سے نہیں، اپنی کوشش سے اتنا ایک آپ نے اپنی نفس کی تطہیر کر دی کہ اب آپ درجہ مومن میں ہیں. اب آپ پر وہ عبادات، وہ شاق نہیں گزرتی، مشکلات اتنی بیئر نہیں کرتے، جتنی فیل نہیں کرتے جتنی شروع میں کرتے تھے. وضو کرنا پڑتا تھا تو بندہ یار یہ کیا مسئلہ آ گیا، تو کر کر کے یہ چیزیں آپ کے لیے اتنی آسان آپ کے نفس پر ہو چکی ہیں. تو فرمایا اب جو اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہو چکی ہوں وہ سنو، فلا تاہنوا. اب اگلی شرط یہ ہے اللہ کی مدد کی کہ خبردار مشکلات بھی آئیں گی، آسان نہیں ہیں. اس دنیا کا میدان کسی کے لیے ہموار نہیں کیا گیا، یہ ہر ایک کے لیے یکساں مواقع. آپ نے کوشش اور سٹرگل کرنی ہے. اس کوشش اور سٹرگل میں مشکلات آئیں گی، اس کوشش اور سٹرگل میں معاملات آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، مسائل آئیں گے، بہت ساری مخالفتیں آئیں گی. فلا تاہنوا، ہمت نہیں ہارنا. اب آپ اگر اسٹڈی کے معاملے میں دیکھیں تو کتنے معاملات آتے ہیں،
بندہ بددل ہو جاتا ہے، جابز کے معاملے میں، کاروبار کے معاملے میں، ہر معاملے میں۔ یہ اصول آفاقی ہوتے ہیں قرآن کے، جس طرح میں آج کر رہا ہوں، یہ کسی ایک مذہبی معاملے پر چسپاں کرنے کے نہیں ہوتے، یہ آفاقی تصورات ہیں جو زندگی کے ہر معاملے پر یکساں طور پہ مفید فٹ آتے ہیں۔ فلا تاہنوا، اگر کسی کی شادی ہوئی یا شادی کے بعد مسائل آتے ہیں، ہر معاملے پہ یہ فٹ ہوتا ہے۔ فلا تاہنوا، فوراً ہاتھ نہیں اٹھا لینی، اگریسو نہیں ہو جانا اور ہاتھ نہیں اٹھا لینے، لو جی میرے ہاتھوں کا معاملہ نکل گیا، نہیں، ہمت اور حوصلے کے ساتھ چلنا ہے۔ کیوں؟ چونکہ تمہارا عمل اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی مطابقت میں ہے اور تم ناکام نہیں ہوگے۔ فلا تاہنوا، اور کبھی ہمت نہ ہارو۔ وتدعوا الی السلم، اور جو تمہارا مند مخالف ہے کبھی اس کے سامنے خود جھکو مت، اپنی کمزوری دوسرے پر شو مت کرو۔ تمہارے اندر اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس خامی کو دور کرو، اس خامی کو لوگوں کے آگے بیان مت کرو۔ کہیں کمزوری ہے، معاشی مسئلہ آ گیا ہے تو جد و جو سٹرگل کرو، آلٹرنیٹ سورسز دیکھو، لوگوں کو پکڑ پکڑ کے رونا ان کے آگے مت شروع کر دو، میں تو مر گیا، میرے کو تو روٹی کوئی نہیں۔ یہ ایٹیٹیوڈ ہے جو قرآن سکھا رہا ہے۔ ولا تاہنوا وتدعوا الی السلم، اور خبردار صلح کی درخواست مت کرو۔ قرآن یہ اب چونکہ جہاد کے تناظر میں یہ آیت ہے تو قرآن کہتا ہے جن سے تم محو جنگ ہو، اور اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ تمہارے ریسورسز یا تمہاری قوت کمزور پڑ رہی ہے تو اللہ فرماتا ہے ہمت مت ہارو، لگے رہو، اور فریق مخالف سے خود صلح کی درخواست مت کرو۔ وہ سمجھ جائیں گے کہ اس کے تو پاؤں کھڑنے ہیں، اس لیے اب اس کو صلح یاد آ گئی۔ کانسیپٹ سمجھ گئے صاحب؟ ثم، اچھا ہاں، پھر فرمایا الی السلم، اس سے صلح کی درخواست مت کرو۔ کیوں؟ وانتم الاعلون، تم یقیناً کامیاب ہوگے اگر تم نے یہ دو کام کر لیے۔ ایک، اپنا ہر امر اللہ اور اس کے رسول کی مطابقت میں رکھا، دوسرا تم نے فوراً ہاتھ نہ اٹھایا، ہمت سے کام لیا، بد دل نہ ہوئے، مایوس نہ ہوئے، تنگ نہ ہوئے، اور تمام مشکلات کو اچھے طریقے سے ٹیکل کرتے رہے، صبر کا مظاہرہ کرتے رہے، اور اپنی کمزوریوں کو لوگوں پر آشکار مت ہونے دیا، اپنے پلانز کو لوگوں پر بیفور ٹائم ڈسکلوز مت نہیں ہونے دیا۔ تو پھر فرمایا کہ اگر تم نے یہ دو کام کر لیے، انتم الاعلون، پھر سمجھ لو کہ تم ہی غالب رہو گے اور تم ہی کامیاب ہوگے۔ اور جب تم یہ دو کام کر لو گے، پھر فرمایا آگے واللہ معکم، اب تم اس پوزیشن میں آ گئے ہو کہ اب اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہو جائے گی۔ اللہ کی مدد ایسے ساتھ نہیں ہو جاتی، اس کا ایک ضابطہ ہے، اس کا ایک کیا ہے؟ ضابطہ ہے۔ کتاب الکبائر کے اندر امام مقدسی علیہ الرحمہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ پچھلے دور کے کچھ لوگ تھے، تو ان میں ایک شخص تھا، ایک نبی تھے، ایک ولی تھے، اس کے امتی تھے نبی کے، اور کچھ لوگ تھے بہت سارے۔ تو ان کا جو بیٹا تھا وہ اس ولی کا بیٹا تھا، اور اس کے گھر میں نبی کی بیٹی تھی، یعنی نبی کی بیٹی کا بیٹا اور ولی کا براہ راست بیٹا۔ وہ بت پرستوں کے ساتھ مل گیا، پچھلی امتوں، بنی اسرائیل کی امتوں کے قصے، بہت قوت حاصل کر لی اس نے بت پرستوں کے ساتھ، اور بالآخر معاملہ تنازع تک آ گیا، مشکلات تک آ گیا، جنگ تک آ گیا۔ ادھر وہ نبی اپنی قیادت میں اور ولی بھی نبی کی قیادت میں تھے، اور ساتھ بہت سارے مومنین کو لے آئے۔ ادھر وہ اس کا بیٹا کفار و مشرکین کا بہت بڑا لشکر لے آیا، اور جنگ ہوئی، بہت جنگ ہوئی، اتنی جنگ ہوئی کہ اس نبی کو بھی شہید کر دیا گیا، اور اس بیٹے نے اپنے باپ کو بھی قتل کر دیا، اور جو ولی تھا اس کو بھی شہید کر دیا، اور بہت سارے مومنین کو قتل کر دیا۔ بالآخر انہوں نے کہا کہ چونکہ اب ہمارے لیڈر شہید ہو گئے، اب تو ہمیں پیچھے جا کے جان بچانی چاہیے۔ وہ پہاڑوں میں چھپ گئے، اس نے لشکر پہاڑوں کے عقب سے بھیجے کہ جہاں سے جو بنی اسرائیلی ملتا ہے اس کو پکڑو اور اس کو قتل کر دو۔ انہوں نے وہ قتل و غارت گری شروع کر دی۔ ان میں سے کچھ صالحین پھر آپس میں اکٹھے ہوئے اور بیٹھے، انہوں نے کہا کہ اس طرح تو ہم یہ مار دے گا، تو کیوں نہ ہم ایک دفعہ پھر اپنی قوت کو جمع کر کے پلٹ کر حملہ کریں۔ ان میں ایک شخص نے کہا کہ پلٹ کر حملہ کرنا اتنا ضروری نہیں جتنا حملہ کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اس سے مدد مانگنا، اور اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑا کے اپنی قوت کو اللہ کے بارگاہ میں عاجزی کے طور پہ پیش کرنا، یہ ضروری ہے۔ چونکہ تم نے غلطی کی، غلطی یہ کی کہ جب تمہارا قائد یعنی وہ نبی اور ولی جب لڑ رہے تھے تو تم ان کو چھوڑ کر بھاگے تھے، جب ان کے ارد گرد کم لوگ ہوئے تو انہوں نے موقع پا کے قتل کر دیا۔ ایک تو یہ گناہ تمہارے سر ہے، اس لیے تم پر مدد نازل نہیں ہوگی تا وقت ہے کہ تم اللہ کو یقین دلا دو کہ تم اپنے اب توبہ میں سچے ہو اور پکے ہو۔ انہوں نے کہا ہم یقین دلائیں گے۔
سب اکٹھے ہوئے جنگ کی پلٹ کے، شدید جنگ ہوئی، خون کی ندیاں بہہ گئیں. ایک دن جنگ ہوئی، رات کو پھر رک جاتے، پھر صبح جنگ ہوئی، رک جاتے. اتنی شدید جنگ ہوئی کہ 4 دن گزر گئے، اور چوتھے دن جو انہوں نے نیا امیر بنایا تھا وہ کہتا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری توبہ قبول کر لی اور پسند آ گئی. تو انہوں نے کہا تمہیں کیسے لگ رہا ہے؟ جنگ تو زوروں پر ہے اور ہمارے لوگ بھی شہید ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا وہ اس طرح لگ رہا ہے کہ مجھے اب صبر مجھ پر شاک نہیں گزر رہا، اور میں اب میری طبیعت اس طرف راغب ہو گئی ہے کہ اب اللہ کی مدد ہے، چونکہ اب صبر کے ساتھ میں لڑنے کے لیے تیار ہوں، چاہے یہ 2 مہینے مجھے لڑنا پڑے. وہ لڑتے رہے. چوتھے 5ویں دن جا کے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح یاب کیا، اور شدید مسائل اور مشکلات کے بعد جب چند ایک لوگ رہ گئے تھے تو ان کو فتح حاصل ہو گئی. تو اس ساری بات واقعے کا مقصد کیا تھا؟ اس سارے واقعے کا مقصد یہ تھا کہ آپ پر فوراً مدد نہیں نازل ہو جاتی. جب آپ پہلے مدد کے پورے لوازمات نہیں پورے کرتے تو فوراً مدد نہیں نازل ہوتی. اب وہ سچے تھے، اب اللہ کا نبی بھی تھا، ساتھ ولی بھی تھا، لیکن جب لوازمات پورے نہیں ہوئے، قوم نے ساتھ چھوڑ دیا تو وہ ناکام ہو گئے. آپ نے دیکھا اس کے بعد جب وہ اکٹھے ہوئے اور اتفاق رائے سے لڑے، اور اتنا لڑے کہ ان کو آزمایا بھی گیا، ان کے قتل بھی ہوئے، ان پر مشکلات بھی آئیں، اس کے باوجود وہ ڈٹے رہے. اور جب اللہ رب العزت نے ان کی اس استقامت کا امتحان لے لیا اور وہ اس استقامت میں پکے پورے اتر گئے، پھر ان پر اپنی مدد نازل کر دی. یہ ہے مدد اور نصرت کے نزول کا ضابطہ. اس کو قرآن نے بھی بیان کیا، ہم انشاءاللہ آگے کسی ایک موضوع کو اس کو لیں گے. تو اب یہاں پر آ کے فرمایا واللہ معکم، اب اللہ تمہارے ساتھ ہے. کیوں؟ کیونکہ تم اپنے عمل کو بھی اللہ رسول کے حکم کے تابع کر چکے ہو، اور دوسرا تم کیا کر چکے ہو؟ اپنی ہمت بھی نہیں ہار رہے اور اپنی کمزوریوں لوگوں کے سامنے پیش بھی نہیں کر رہے، بلکہ ڈٹے ہوئے ہو. ان 2 خصوصیات کے بعد فرمایا واللہ معکم، اب انتم الاعلون، تم غالب بھی آؤ گے، واللہ معکم، اللہ بھی تمہارے ساتھ ہے. اور لن یترکم اعمالکم، اور وہ تمہارے اعمال کا اجر بھی کبھی ضائع نہیں کرے گا. یعنی 3 خصوصیات، 3 اجر اکٹھے بیان کر دیے، 3 انعامات کہ اللہ کی مدد بھی ہے، اجر بھی ضائع نہیں ہوگا اور غلبہ بھی حاصل ہوگا. لیکن ان 3 اجروں کے لیے، ان 3 انعامات کے لیے پہلے 2 شرائط تھیں جو میں نے تفصیل سے بیان کر دی. ان کو ایک ضابطے کے طور پہ لیجیے، اور پوری زندگی میں یہ 2 چیزیں ضروری. ہر عمل اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے. یہ قرآن کے آفاقی تصورات ہیں، یہ کسی فکر و فلسفہ کی یعنی بات نہیں ہے کہ کسی فلسفی نے یہ بات کر دی یا کسی عالم نے کہہ دیا، نہیں. تو ایک چیز یہ ہے کہ آپ کا عمل، آپ کا عقیدہ اور آپ کے پورے معاملات اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع ہوں. اور دوسری بات یہ کہ فوری نتائج کی طرف نہ جائیں، ایک وقت چاہیے ہوتا ہے. فوری ہمت مت ہاریں، سرنڈر مت کریں، اپنی کمزوریاں لوگوں پر آشکار مت کریں، ہمت اور حوصلے سے چلتے جائیں. انشاءاللہ کامیابی کے دروازے ہر راہ میں کھل جاتے ہیں.